أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. میرے بھائیو دوستو، آج کا یہ ختم نبوت کا پروگرام ختمی المرتبت سید الاولین والآخرین نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ختم کیا ہے، اور اہل حدیث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کس طرح مانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی آخری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی آخری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جس طرح اعلیٰ ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی بات بھی اعلیٰ ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور کسی کو نبوت اور رسالت بھی مل سکتی نہیں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو آپ کے ایک وصف کے ساتھ بیان کیا ہے، سراج منیر، کہ نبی علیہ السلام نبوت اور رسالت کے آفتاب ہیں. اب جو دنیا کا سورج ہے اس کی کچھ خوبیاں ہیں. پہلی جو خوبی ہے کہ جب سورج نمودار ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، آ جاتا ہے، تو کسی اور دیے کی، روشنی کی، کمکمے کی، بلب کی، لائٹ کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اسی طرح نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اب کسی اور نبی کی نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اس آیت کریمہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. اگر موسیٰ نبی بھی دنیا میں زندہ ہو کر کے آ جائیں میری تابعداری کے بغیر، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں جا سکتے نہیں. اٹھائیے صحیح مسلم کو حدیث نواس ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، یہ دمشق شہر ہے، اس کی جامع مسجد ہے، اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، مصلی پر امام محمد ابن عبداللہ المہدی کھڑے ہیں.
آسمان کے فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کو مسجد کے مینار پر اتارتے ہیں، سیڑھی لگائی جاتی ہے، ان کو اتارا جاتا ہے، اور اتارنے کے بعد جب انہیں کہا جاتا ہے آگے بڑھیے نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ یہ نبوت اور رسالت کے آفتاب جناب محمد الرسول اللہ کی شان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقتدی اور امتی بن کر آیا ہوں، امام بن کر نہیں آیا۔ اور حضرات، سورج کی دوسری خوبی ہے، سورج جب نمودار ہوتا ہے زمین کے تمام حصوں کے لیے، امریکہ سے لے کر جاپان تک ایک ہی سورج کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح پروردگار کا اعلان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طرح اللہ کا اعلان ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اسی طرح اعلان ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ بات حسن و جمال کی ہو، بات وصف و کمال کی ہو، بات خلقت و خلقت کی ہو، بات سیرت و کردار کی ہو، اللہ نے ہر اعتبار سے سید و ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ کو کامل بنایا ہے، آپ کی شریعت کو مکمل کیا ہے۔ ذات کے اعتبار سے بھی ضرورت نہیں ہے، شریعت کے لحاظ سے بھی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار کا اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو تکمیل دین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کا ایک اور مقام ہے، فرمایا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اٹھائیے دلائل النبوہ بہکی کو، اٹھائیے دلائل النبوہ اصفہانی کو، اہل سنت کی کتب تفاسیر کو۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد جہاں تک ہمارے خدا کی خدائی ہے، اللہ کی قسم وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اور پھر سنتے جائیے، میں صحیح بخاری سے حدیث سناتا ہوں، ہیبتباد اور غازیوں اور مجاہدوں کی اولادوں کا شہر ہے، علماء کا شہر ہے، حیا والوں کا شہر ہے، شیوخ کا شہر ہے۔ نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آیا۔ اور میرے غیر اہل حدیث بھائیو، اللہ کے لیے ہماری دعوت پہ غور کرنا۔ تم بھی محبت کا دم بھرتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت کیسی ہے؟ آئیے نبی علیہ السلام، غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھے دنیا کے بادشاہوں کو، ایران کے بادشاہ کو خط لکھا۔ اور میرے ڈائری لکھنے والے بھائیوں، اہل حدیث کا منہج آج لکھ لینا، ختم نبوت کی غیرت لکھ لینا۔ یہ جس طرح دین کے محافظ ہیں اللہ کی قسم، اسی طرح اس ملک کے امن کے محافظ ہیں۔ اور امن کی حفاظت مشروط ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ۔ فرقہ واریت پیدا ہوگی، امن سبوتاز ہوگا جب اوروں کی طرف نسبت ہوگی، ان کے نام پر مذہب بنیں گے اور امت اکٹھی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ کوئی مسلمان ان 2 چیزوں کا انکار کر سکتا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فقہ شافی کو نہیں مانتا، کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، فقہ حنفی کو نہیں مانتا، کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کہے میں قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا، بتائیے کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ ایران کے بادشاہ نے آپ کی حدیث کو پھاڑ دیا، اللہ نے اس کے سینے کو، پیٹ کو پھاڑ کے رکھ دیا۔
روم کے بادشاہ کو خط لکھا، دنیا میں سپر پاور ہے، نبی علیہ السلام کا خط سن کر مومن بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عظیم الروم السلام علی من اتبع الہدى اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہ خط مبارک جب بادشاہ کے پاس گیا، اس نے جب سنا ہے اس پر ہیبت طاری ہو گئی، اپنے قریبی ساتھیوں سے کہنے لگا پتا کرو عرب کی سرزمین سے کوئی ہمارے علاقے میں آیا ہے، شان دیکھیے مصطفیٰ کی، ختم نبوت مصطفیٰ کی، تذکرے میرے نبی کے ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں، پورا دربار بڑا ہے، سینکڑوں افراد ہیں، سوال کرنے والا بھی کافر ہے، جواب دینے والا بھی کافر ہے، سننے والے بھی کافر ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی سیرت و صورت کے، آپ کی ختم نبوت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ اب جانے والا کون ہے؟ سردار ابو سفیان ہے۔ پکڑا اس کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میں کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ اس نے کہا جی میں رشتہ دار ہوں، اس کو آگے کھڑا کر دو۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں، سوچنا لمحہ کے لیے کیسے عظیم باپ کا بیٹا ہے، سخت ترین دشمن ہے، 3 جنگیں کروائی ہیں، بدر بھی سردار ابو سفیان کی وجہ سے، احد بھی بدلے کی صورت میں اس کی وجہ سے، خندق بھی اس کی وجہ سے، 3 جنگیں کروائی ہیں۔ اب یہ دشمن بڑا سخت ترین ہے۔ اس نے کہا میں نے چند سوال کرنے ہیں، مجھے سچ سچ جواب دینا۔ کیسے سچے باپ کا، عظیم باپ کا عظیم بیٹا ہے معاویہ۔ فرماتے ہیں لولا الحیا لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا تو جھوٹ بولتا، کافر ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ بولا نہیں۔ اس نے کہا اس کو آگے کر دو۔ ختم نبوت کی بات کرتے ہو، لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے ائمہ کا تقابل کرتے ہیں، ان جھوٹے نبیوں کا تقابل کرتے ہیں۔ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کا تقابل ایک عام شریف مسلمان سے کرنے کو بھی گوارا کرتے نہیں ہیں۔ حضرات، اس نے پہلا سوال کیا کیف فیکم نسبہ، یہ ختمی المرتبت ہے، آپ کا نسب کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، ہم سب سے بڑھ کر اگر کسی کا اعلیٰ نسب ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا وہ کرسی چاہتے ہیں؟ آج عہدوں کے لیے بڑے بڑے میں نے دیندار لوگوں کو ریت کی طرح بکھرتے دیکھا ہے، ٹوٹتے دیکھا ہے، کرسی چاہتا ہے۔ ابو سفیان نے جواب دیا اللہ نبی علیہ السلام کو عہدہ اور کرسی چاہتے نہیں ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا خاندان میں کوئی اور نبی گزرا ہے؟ اتنا معیاری خاندان ہے نبی علیہ السلام کا، ان کا نسب بھی مشکوک، یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار، ان کا خاندان بھی انگریز کا وفادار، خاندان کے اندر بھی خرابیاں ہیں۔ اس نے کہا خاندان میں آپ کے علاوہ کوئی نبی گزرا ہے؟ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں اللہ کے نبیوں کے درمیان خاندان میں کوئی اور نبی گزرا نہیں ہے۔ اس نے چوتھا سوال کیا اچھا یہ بتاؤ ماننے والے جاگیردار ہیں یا ماڑے مریڑے ہیں؟ ماننے والے آپ کا کلمہ پڑھنے والے سرمایہ دار ہیں، نشان بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، چہرے وہی رہتے ہیں۔ بھٹو آیا تب بھی ساتھ، ضیاء آیا تب بھی ساتھ، نواز شریف آیا تب بھی ساتھ، پیپلز پارٹی آئی تب بھی ساتھ، عمران آیا تب بھی ساتھ۔ میرے بھائیوں دوستو، اس نے سوال کیا جاگیرداروں نے مانا ہے یا غریبوں نے مانا ہے؟ جی ماننے والے
اس نے کہا اچھا یہ بتا کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں؟ تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں گھڑتے گھڑتے 3 رہ گئے۔ سردار ابو سفیان کافر تھا، جھوٹا نہیں تھا، کالا دل نہیں تھا، کالی زبان نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہم یزیدون، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے چھٹا سوال کیا، یہ بتا کبھی کسی نے ناراض ہو کر ان کے دین کو چھوڑا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں جان چھوڑ دیتا ہے پر دامن مصطفیٰ کو چھوڑتا نہیں۔ جس نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میرے بھائیو دوستو، اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ اللہ کا قرآن ہے، اہل حدیث کا عقیدہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اہل حدیث کی عبادت رسول اللہ کی عبادت ہے، اہل حدیث کی خوشیاں رسول اللہ کی خوشیاں ہیں۔ اہل حدیث سے مانا ہے کہ کلمہ آپ کا ہے، نماز بھی آپ کی ہے۔ اہل حدیث سے مانا ہے کلمہ بھی آپ کا ہے، عید بھی آپ کی ہے۔ اہل حدیث سے مانا ہے کلمہ بھی آپ کا ہے اور غمیوں کا طریقہ بھی آپ کا ہے۔ ہم نے ختم نبوت کا معنی یہ لیا ہے، یہ نہیں کہ کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھنا طریقت کسی اور سے لینا، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھنا عقیدہ کسی اور سے لینا، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھنا عیدیں کسی اور سے لینا، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھنا نماز کسی اور سے لینا، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھنا غمیاں کسی اور سے لینا۔ ختم نبوت کو کامل و اکمل طریقے سے مانا ہے، اہل حدیث سے مانا ہے کہ کلمہ بھی آپ کا ہے، شریعت بھی آپ کی ہے، نماز بھی آپ کی ہے، خوشیاں بھی آپ کی ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ خوشنودی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سوال کرنے کے بعد اس نے 7واں سوال کیا، یہ بتا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اہل حدیث مسلک ان ثقہ، ان عادل، ان متقی آئمہ کی روایات ہیں، ہمارے بڑوں نے اللہ کی قسم ہے اس بندے کی روایت کو قبول نہیں کیا جس نے خالی دامن کے ساتھ اپنے جانور کو پچکارا کہ جانور کو دھوکہ دینے والے کی روایت کو بھی اہل حدیث نے قبول کیا نہیں ہے۔ اس سچے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ آج تک میں نے کافروں کی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، یہودیوں کے اسلام پر اعتراضات پڑھے ہیں، عیسائیوں کے پڑھے ہیں، ہندوؤں کے پڑھے ہیں، پر صداقت ایسی ہے، ایسے صادق و امین ہیں، آج تک کوئی کافر بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی سچائی پر انگلی اٹھا سکا نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا کبھی جھوٹ بولا ہے؟ جی نہیں جھوٹ بولا۔ اس نے کہا حل یغدر، کبھی دھوکہ دیا ہے؟ ہم نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت ہے۔ اہل حدیث نے کلمہ پڑھا ہے، سچے نبی کا پڑھا ہے، عادل نبی کا پڑھا ہے۔ ابو سفیان کافر ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا کبھی جنگیں ہوئی ہیں؟ جی ہاں ہوئی ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ یہ 9واں سوال تھا۔ اس نے کہا یہ بتا ماذا یقول، یہ ختم نبوت کی دعوت، آج کی کانفرنس کا پیغام لے جانا۔ ابو سفیان کافر ہونے کے باوجود اس دربار میں وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، ہرکارے بھی ہیں، خادم بھی ہیں، ہزاروں افراد کا مجمع ہے۔ کافر ابو سفیان اسلام کی دعوت، ماذا یقول، بادشاہ کا سوال ہے۔ اب دعوت کیا ہے جو اہل حدیث کی دعوت ہے؟ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ ولا تفعلوا ما يقول آباؤکم، جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے مقابلہ میں ان کی بات کو ماننا۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ، آپ ہمیں نمازیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں پہ یا رسول اللہ میں صدقے جانا پر داڑھی رگڑ منانا،
میں صدقے جاتا ہوں پر نماز کے قریب بھی نہیں جاتا. کسی نے پرہیز بتایا ہوا ہے. وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ, یہ اہل حدیث کی دعوت ہے اور غازیوں مجاہدوں کی اولادوں. وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ, آپ ہمیں سچائی کا حکم دیتے ہیں. وَالصَّلَاةِ, نماز کا حکم دیتے ہیں. آپ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں, دعوت کو پھیلانے کے لیے حکمت. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور آپ ہمیں پاک دامنی کا, فواحش کے, زنا کے, بے حیائی کے قریب نہ جانا. اور جو بے حیا جس کے سامنے ننگی عورتیں آئیں, ننگی عورتیں نہائیں, اٹھاؤ سیرت المہدی. مرزا کے اپنے بیٹے نے لکھا ہے, اس کے حواریوں نے لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ بالکل ننگی کپڑے اتار کر ہمارے ابا کے سامنے نہایا کرتی تھی. بتائیے ایسے آدمی کو شریف بندہ بھی کہا جا سکتا ہے؟ اس کا تقابل ہمیں نبوت کے ساتھ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کی قسم ہے, جناب محمد الرسول اللہ آپ کی ختم نبوت پر آخری پیغام سن لے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.